بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، نام ہے بہتر کون۔ جی ہاں، الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ آخر بہتر کون ہے، بہترین ہونے کا آخر کیا معیار ہے، انسان بہتر کیسے بن سکتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے بندہ بہتر لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، آج بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے سن لیجئے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے بہتر کون، اور آئیے آج جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ بہتر کون ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے میں یا اس کو ترک کر دینے میں بہترین ہونے کا معیار بتایا گیا ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ رہو کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے، سن لو، ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہی ہماری آج کی لائن ہے اور آج کا ٹاپک ہے کہ غصہ آخر کیا، کیسا، کب آئے کب چلا جائے، بہتر کون ہے۔ فرمایا، سن لو، ان میں سے بہتر وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے زائل ہو یعنی ختم ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ غصہ آ جانا ایک فطری امر ہے۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں، تو شاید یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غصہ آ ہی جاتا ہے، فطری امر ہے۔ خلاف مزاج اگر بات ہو جائے، خلاف مزاج اگر کام ہو جائے، کوئی چیز نفس کو بھلی نہ لگے، اچھی نہ لگے، تو بعض اوقات بندہ غصہ کرنے لگتا ہے، اور اس کے اعضائے بدنیہ سے اس طرح کے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہونے لگتی ہیں کہ جناب یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنی اصل کیفیت میں نہیں ہے، نرمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں برت رہا ہے، یعنی وہ غصے میں ہے۔ تو ایک فطری امر ہے اور یہ آ ہی جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں بہترین اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے۔ جی ہاں، اگر اس طرح کے معاملات ہو جائے جو ہمارے خلاف مزاج ہو یا نفس کو بھلے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، تو FGN چینل کے ناظرین، چونکہ فطری امر ہے غصہ آ جانا، تو غصہ اگر آئے بندے کو کرنا کیا ہے، اور وہ غصہ آئے تو کب آئے۔ اگر جناب اس طرح کی حدیں پار ہو بھی جائے کہ جہاں بندے کو غصہ کرنا جو ہے وہ بس آ ہی رہا ہے، وہاں پر بھی بندہ کنٹرول کرے، اپنے آپ کو ضبط میں لے کر آئے، اپنے آپ کو جناب تھوڑا سنبھال کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی آنے والا غصہ
بڑے نقصان کا سبب بن جائے۔ بعض لوگ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کے خلاف نفس کئی چیزیں کر دی جائیں، جناب ان کو گالیاں دے دی جائیں، ان کو مار دیا جائے، ان کا نقصان کر دیا جائے، لیکن پھر بھی صبر و تحمل کے پیکر بنے کھڑے رہتے ہیں، خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، یہی لوگ بہترین لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنبھالے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو جناب صبر و تحمل کا پیکر بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ شخص چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو، اس کا دنیا میں کتنا ہی بڑا نام ہو، اگر وہ فوراً آپے سے باہر آ جاتا ہے، پھر جناب وہ ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا منصب داؤں پہ لگ جاتا ہے، اس کی عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی غصہ ہے۔ جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عزت بنانے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، منصب بنانے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ایک لمحے کا غصہ بعض اوقات اس بندے کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، اس بندے کی عزت کو زائل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہمیں غصہ ہی نہ آئے، اللہ جسے توفیق دے، لیکن اگر آ جائے تو ایک کاش کہ ایسا ہو کہ آئے تو جناب وہ دیر والا ہو اور جلدی چلا جائے، اور ایسا وہ غصہ ہو دیر سے آنے والا بھی کہ جناب حال یہ ہو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ وہ غصہ ایسا ہو کہ جناب اس کی وجہ سے اپنی جان اپنے مال کی بھی حفاظت رہے اور کسی اور کے جان مال کی بھی حفاظت رہے۔ میں نے کہا غصہ آ ہی جاتا ہے، اب کرنا کیا چاہیے اور بندے کو کیا کیا معاملات اختیار کرنا چاہیے۔ میں چند فضیلتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ FGN چینل کے ناظرین، جب ہم کسی بھی چیز کے فضائل کو سنتے ہیں نا، اس کے فائدے کو جب ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ذہن بنتا ہے کہ مجھے اس عمل سے بچنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ وہ فضیلتیں، وہ فوائد کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک طرح سے زنجیر بن جاتی ہیں کہ نہیں جناب، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے رکنا ہے، اور ہمیں خود کو بچانے کا ذہن بنانا ہے۔ تو میں چند احادیث کریمہ یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، کسی بندے نے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ اس غصے کے گھونٹ سے بہتر نہ پیا جسے بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے پی لے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو شخص مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا غصہ پی لے اور قادر ہونے کے باوجود غصہ جاری نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ پینا ہے تو کڑوا، مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ غصے کو گھونٹ فرمایا گیا کیونکہ جیسے کڑوی چیز بمشکل تمام گھونٹ گھونٹ کر کے پی لی جاتی ہے، ایسے ہی غصہ پینا بھی مشکل ہے، لیکن بندے کو کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ بندہ قادر ہے، بندہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے غصے کو نافذ کرنے میں، لیکن پھر بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ چلو نا یار، چھوڑو، ہوتا ہے۔ یہ کتنا اچھا مزاج ہے۔ یہ حدیث پاک اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے غصہ پینے والے کے لیے جناب جنت کی بشارت، اللہ پاک اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا، اس کی بشارت، اور جناب پھر اللہ پاک کی رضا اگر مل جائے FGN چینل کے ناظرین تو چاہیے کیا بندے کو؟ کتنا پیارا مزاج ہے۔ چلو نا یار، جانے دو۔ یہ اگر بس یہ ہمارے مزاج میں بیٹھ جائے نا کہ ہم بس اس طرح کے بن جائیں کہ جب معاملہ خلاف مزاج ہو، ہمیں جم نہیں رہا ہو اور جناب بالکل ہماری ذہنیت کے خلاف ہوا ہو، بندہ کہے چلو نا یار، جانے دو، ہوتا ہے، چھوڑ دو۔ اس طرح کا اگر بندہ گھر میں ہوگا نا، یقین جانے اس کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے۔ ساس نے اگر بہو کے خلاف کچھ کام کیا ہے، ساس نے بدلہ لینا ہے،
بس اب میں کس طرح جناب میری ساس سے بدلہ لوں. اچھا جناب سسرال میں کبھی وہ پیٹ کا درد دور نہیں ہو رہا ہے تو میکے جا کے پھر پیٹ کا درد دور کرنا ہے. ساس کی برائیاں کرنی ہے, کبھی پڑوسی سے برائی کرنی ہے, کبھی ماں سے برائی کرنی ہے. یہ تو سمجھے کہ میکے جانے کے بعد نا ایک بیسٹ ٹاپک ہوتا ہے, انٹرسٹنگ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوتا ہے بہو کا کہ وہ اپنی ساس کے خلاف جا کر اپنی بہنوں سے اور اپنی ماں سے جناب برائیاں کر رہی ہوں گی. میری ساس تو ایسی ہے, ایسا کرتے رہتی ہے, بولتے رہتی ہے, چیختی رہتی ہے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ وقت پر نہیں بنایا, وہ وقت پر نہیں بنایا, میرا شوہر بھی کچھ نہیں کہتا ہے, سب کے سب خراب ہے, تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا ہے. ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہے. مزاج کیا ہے؟ بدلہ لینا ہے. اب جناب اگر اس کو جواباً اگر کاروائی یوں ہو کہ گھر کے بڑے بات کرنے لگے کہ یار بیٹی پر تو ظلم ہو رہا ہے, یہ بھی بیچارے بلیک میل ہو جاتے ہیں, یعنی ایموشنل بلیک میل جس کو کہا جائے, کہ بیٹی کے اس طرح کے الفاظ سن کر, اس کی کیفیت کو سن کر بدلہ لینے کی عادت. اچھا میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا ماں بھی نا اپنے بیٹوں کو کہے گی کہ دیکھو تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, باپ کو کہے گی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اب یہ بیچارے ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بدلہ لیتے ہیں, پھر یہ جوابی کارروائی کرتے ہیں, بیٹی کو گھر پہ بٹھا لیتے ہیں, اور پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور آخر کار جو منزل ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے. اور طلاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے برا عمل ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین, گھر بنانے میں بعض اوقات زندگیاں لگ جاتی ہے لیکن توڑنے میں چند لمحے کافی ہو جاتے ہیں. تو بدلہ لینے کا جو ذہن ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ مثال دیکھ لیں جناب, دوست نے دوست کے خلاف اگر کچھ کام کر دیا, اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوا, بدلہ لینا ہے. پڑوسی نے اگر کچھ خلاف مزاج کام کر دیا, بدلہ لینے کا ذہن ہے. جناب گھر ہی میں بھائی کا بھائی سے بدلہ لینے کا ذہن ہے, یعنی تحمل مزاجی سے کوئی کام نہیں لے رہا, صبر و تحمل سے کوئی کام لے نہیں رہا. اس طرح کی ذہنیت ہمارے یہاں پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دیں, غصہ پی جائیں. کہیں یہ غصہ کرنا جہنم کے گڑھے میں نہ جھونک دے کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, جس کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ پاک ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے. تو یاد رکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین, غصہ شیطان کے جالوں میں سے خطرناک جال ہے. یہ جال کسی پر وہ بچھا دے اور بچھانے میں کامیاب ہو جائے, وہ بندہ کہیں کا نہیں رہ جاتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ غصے سے یہ تو ضرور ہوگا کہ چلے جناب بندے نے غصہ آنے پر کبھی کوئی گھر کی چیز توڑ دی. بعض لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا جناب, ان کو غصے میں برتن ہی نظر آتے ہیں. ارے بھائی برتن کی کیا غلطی ہے, برتن نے کیا بگاڑا ہے تیرا بھائی. بعض لوگوں کو غصے میں بچے ہی نظر آتے ہیں, معاملہ ہے بڑے کے ساتھ لیکن اس نے اٹھا کے بچے ہی پھینکنے گھر کے. ارے بھائی بچوں نے کیا بگاڑا ہے. اگر گھر میں کوئی اس طرح کے جانور ہیں, بلی ہے یا پرندے ہیں, اس طرح کے گھر میں جو پال رہے ہوتے ہیں لوگ, ان پر غصہ نکالنا ہے, گاڑیوں پر غصہ نکالنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں, کسی ملک میں ایک کلب بنایا گیا ہے, اور وہ کس طرح کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جن کو غصہ بہت آتا ہے اور جو اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کے لیے بنایا گیا. اس کلب میں ہے کیا, اس کلب میں نا مختلف طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہے, مہنگی سے مہنگی چیز رکھی ہوئی ہے. اور وہ چیزیں رکھی کس لیے گئی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو آ کر دیکھنا ہے یا ان کے ساتھ میں جناب رہنا ہے, ان کو استعمال کرنا ہے. وہ غصہ کرنے والوں کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ان پر اتاریں, یعنی ان کی توڑ پھوڑ کریں. جس چیز سے چاہے ان چیزوں کو وہ برباد کر دے, اپنا غصہ اتار لیں. بس بات اتنی ہے کہ جو چیز توڑنی ہے اس کا پیمنٹ وہ پہلے کر دے, اس کے بعد میں اپنا غصہ ان چیزوں پر اتار دے. احمقوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بے وقوفوں کی کوئی دنیا میں جناب کمی نہیں ہے کہ غصہ اتارنے کے ایسے ایسے معاملات بھی ہیں. آپ خبروں میں کئی ایسے واقعات پڑھ رہے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں پر غصہ کھا کے اس کو مار دیا, اپنی گاڑی کو آگ لگا دی, اپنی گاڑی کو پھوڑ دیا, اپنی گاڑی کو جناب اس نے ندی میں پھینک دیا. اس طرح کی خبریں آپ پڑھتے ہی ہوں گے. اس طرح کے لوگوں کی ہمارے یہاں پر کمی نہیں ہے. کئی نیوز میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ تبدیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں پر جناب اچھی مزاج کی بہت بات کی جاتی, لیکن بعض اوقات اچھے مزاج کی باتیں کرنے والے لوگ بھی اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف میں
وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو ایک سنجیدگی والی ہے، جو ایک نرمی والی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی چیز کا نقصان نہ ہو، نہ کسی فرد کا ہو، نہ کسی چیز کا ہو، نہ جناب اس طرح کی جو ہم سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، وہ بھی ہماری وجہ سے برباد نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ رحمت کی نظر فرمائے۔ جب غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احادیث پاک میں اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں، کچھ وظائف بھی بیان کیے گئے ہیں، کچھ اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، اپنا ذہن بنا کر رکھیے گا کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے غصہ پینے کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ الکریم۔ جب غصہ آئے، بہت پیارا عمل بتا رہا ہوں، جس پر غصہ آ رہا ہے نا، اس سے الگ ہٹ جائیے۔ اس کے سامنے آپ کھڑے رہیں گے نا، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی باتوں کو سن رہے ہوں گے نا، تو کہیں نہ کہیں نفس میں اور زیادہ جوش آ رہا ہوگا، اور نفس اس چیز پر ابھارے گا کہ جناب جوابی کارروائی تو کر، کچھ بول تو صحیح، تجھے اتنا بولا جا رہا ہے، تو سامنے سن رہا ہے۔ اور اگر سامنے کھڑے رہیں اور ارد گرد آپ کی کچھ اور ایسے افراد ہیں کہ جو جناب مزید جو ہے وہ آگ بھڑکانے والا کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے جملے وہ کہنے لگے کہ یار کیا ہو گیا ہے، کیا تیرے ہاتھ کٹ گئے ہیں، تیری زبان کٹ گئی ہے، تو بولتا کیوں نہیں، تو کرتا کیوں نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کے ذریعے بھی مزید آپ کو ابھارے۔ تو بہت اچھا عمل ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے نا، اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، دور چلے جائیے، اس کی باتیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچے اتنی دوری بنا لیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، آپ ہٹ جائیں نا بھائی، آپ اپنا قدم پیچھے کھینچ لیں۔ یعنی یوں ہو کہ گھٹتی ہوئی رکھنا چاہیے بندے کو، یعنی بس کم ہوتا ہوا بندے کو رکھنا چاہیے کہ بڑھے نہیں معاملہ، گھٹتا ہی رہے، دور چلے جائیے۔ یہ عمل ہے ایک۔ تو دوسرا عمل یہ کہ غصہ اگر آ رہا ہو تو بندہ وضو کر لے، وضو کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم غصہ آپ جاتا ہوا پائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ عمل بھی بتایا گیا کہ جناب جب بندے کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور چند دعائیں بھی احادیث پاک میں مذکور ہیں، کچھ وظائف بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو وظیفے بھی آپ نوٹ کرتے چلیں، اسکرین پر بھی آپ کو یہ وظیفہ دکھ جائے گا، آپ چاہے تو نوٹ کر لیجئے یا آپ اس کی امیج لے کر رکھ لیجئے۔ غصے کی عادت نکالنے کے 2 وظیفے۔ نمبر 1، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کریں۔ چلتے پھرتے یہ 3 جملے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کہہ لیا کریں۔ اسی طرح چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھتا رہیں۔ غصے کے متعلق مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج، جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس رسالے کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ الکریم بڑا مفید ہوگا۔ اس کا مطالعہ کریں، آپ تفصیل سے جانیں گے کہ مزید کیا کیا علاج کیے جا سکتے ہیں اور غصے سے ہونے والے نقصانات کیا کیا ہیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ جب ہم کسی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو جناب اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کئی اعمال ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی مذمتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، چونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، اس کے متعلق ہمیں علم ہے ہی نہیں۔ اگر علم ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہم بچنے کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں۔ تو اس رسالے کا بھی آپ مطالعہ کیجیے، آڈیو رسالہ بھی اس کا اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک تھا، چند باتیں میں نے اس کے حوالے سے عرض کی ہیں کہ آخر بہتر کون ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ بہتر وہ ہے کہ جس کا غصہ دیر سے آئے لیکن جلدی رخصت ہو جائے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم غصے سے کافی حد تک بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آ جائیں تو ہم کنٹرول کریں گے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ سکون پائیں گے۔ لمحے بھر کا غصہ ہوتا ہے اور نفس میں جوش ہوتا ہے، جسم میں ایک حرکت سی ہونے لگتی ہے، لیکن وہ لمحے بھر کی ہے، وہ لمحہ گزر جائے گا، وہ وقت گزر جائے گا،
اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ سکون پائیں گے. ورنہ غصے میں ہو جانے والے نقصانات بعض اوقات زندگی لگ جاتی ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہوتی. بندہ کوئی ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ اس کی بھرپائی نہیں ہوتی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ پاک ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام بہتر کون آپ دیکھ رہے تھے. الحمدللہ ہم مختلف ٹاپکس اس میں لے کر آتے ہیں اور اس کا مضمون ہی یہی ہوتا ہے کہ آخر حدیث پاک میں بہتر کس شخص کو فرمایا گیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے. ایف جی این چینل آپ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اس کے تحت ہونے والے پروگرامز میں آپ جو باتیں سنیں گے، جو سماعت کریں گے، اللہ نے چاہا اگر عمل کرنے کی توفیق مل گئی تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر پائیں گے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا